یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر کلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالیق نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالیقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلہ کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمائے، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرتے وقت کہنے لگے من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 افراد 3,000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس کی روشنی بھی 2 حصوں میں ہو گئی اور وہ دونوں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3805، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ قبول نہ ہوگی۔ کتاب ترمذی
حدیث نمبر 2169، روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ دینی اور دنیائی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیّ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ سورہ کاف آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، تمام بھلائیاں اسی کے قبضے میں ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3428، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 14۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ کتاب معجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 2951، روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما اس مد کا ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 3878، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو، ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس کی عمل کی گواہی دے گی۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دائما ابدا كثيرا كثيرا يا رب الراحمين.